बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दो अहम मौज़ूआत, एक तो बशीर मेमन के इंकशाफात पर जो हुकूमती कैंप में भगदड़ मची हुई है उसका कुछ अहवाल, और वो जो मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया है और मौलाना फजल रहमान ने उसकी तायीद की है कि कश्मीर फ़रोख्त कर दिया गया है, मसला मशकूक है, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तो इस पर इसकी बहुत मानवियत है और बहुत अहमियत है, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि 3-4 दिन पहले एक चोटी की मुलाकात में सहाफ़ियों को ये बताया गया था कि कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं हुई, लेकिन मामला ये है कि इस पर एतबार नहीं किया जा रहा और में गोइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इसके जो इतलाक़ात हैं और जिस तरह टीवी चैनल्स कश्मीर के बारे में एकदम मुतहर्रक हो गए हैं कि भारत से अमन होना चाहिए, और भारत से अमन की ज़रूरत पर जिस तरह सताइशी प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जिस तरह अपोजिशन को रगेदा जा रहा है कि भारत से अमन के इम्कानात पर अपोजिशन को बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, तो वो भी एक माने खेज़ बात है। तो इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले जो बशीर मेमन के इंकशाफात हैं उन पर आपने देख लिया होगा कि हुकूमती तर्जमानों का रद्द-ए-अमल किस तरह का है। बशीर मेमन और हुकूमत के तर्जमानों में कौन गलत है, कौन सही है, नाज़रीन ये फ़ैसला किसी हद तक कर चुके हैं, इसलिए कि बशीर मेमन की बॉडी लैंग्वेज और उसका जो इत्मीनान है, जिस कॉन्फिडेंस से वो गुफ्तगू करता है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उसे अपनी बात की सच्चाई का यकीन है। और ये क़यास-आराई खैर अलग से की जा रही है कि बशीर मेमन के सर पर किसका हाथ है, क्योंकि एक रिटायर्ड अफसर सिर्फ अपने बलबूते पर इतने अहम इंकशाफात नहीं कर सकता। तो इस क़यास-आराई में भी कुछ न कुछ सदाकत ज़रूर है, क्योंकि हमारे यहाँ खौफ का माशरा है और जो कोई सच बोलता है उसे मार दिया जाता है या उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। तो ऐसे में बशीर मेमन ने जो रिस्क लिया है वो बज़ात खुद इस बात का इशारा करता है कि उसने कहीं न कहीं से इस्मात और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी है और किसी का हाथ उस पर है। ये बहरहाल क़यास-आराई है, इसके बारे में ख़बर कोई नहीं है। बशीर मेमन के इत्मीनान के बरक्स हुकूमती तर्जमानों का जो रद्द-ए-अमल है वो बौखलाया हुआ है। और मसलन आपने देखा कि वो शहज़ाद अकबर ने गुस्से में आकर ये भी कह दिया कि बशीर मेमन बकवास कर रहा है। और एक वो जो कराची वाले हैं वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब, उन्होंने कहा है कि बशीर मेमन का दिमाग चल गया है। इसी तरह के बयानात दूसरे वज़ीर भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसे ये एजेंडे पर है, कोई कहता है ये किसी के इशारे पर है, कोई कहता है ये झूठ बोल रहा है। शहज़ाद अकबर उसने बशीर मेमन पर 50 करोड़ रुपए का हर्जाना करने का नोटिस भी दिया है। तो बात यह है कि हर्जाने का नोटिस देना ही इस बात की अलामत है कि अब मौसूफ भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर्जाने के नोटिस पर कार्रवाई 2-2 अशरे तक नहीं होती। इसलिए अगर हुकूमत सच्ची है तो उसे कमीशन बनाना चाहिए, जैसा कि मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया, लेकिन वो कमीशन बनाने से डरती है। और इसका सबूत ये है कि 3-4 प्रोग्राम टीवी प्रोग्रामों में जब इन हुकूमती तर्जमानों से और वज़ीरों से कहा गया कि आप कमीशन बनाएं, तो वो गुस्से से उबल पड़े और कहा कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे, कमीशन बनाने की कोई तुक नहीं है। हालांकि कमीशन बनाने ही की तुक है। इतने संगीन इल्ज़ामात हैं वज़ीर-ए-आज़म पर लगे हैं कि कमीशन बनाए बगैर उनकी सफाई नहीं हो सकती। हकीकत ये है कि ये मामला कांटों की एक ऐसी झाड़ी बन गया है जिसमें इमरान खान के पाँव उलझ गए हैं, और ये झाड़ी ऐसी है कि इससे दामन छुड़ाने की जितनी कोशिश करेगा उतना ही उसका दामन कांटों से मज़ीद उलझता जाएगा। ये कांटे निकलने वाली नहीं है। अगर इमरान खान सच्चा है, उसकी वज़ीर सच्चे हैं, तो उसे कमीशन बनाना होगा। अगर कमीशन नहीं बनाता तो मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है और बशीर मेमन ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं सच्चे हैं। बशीर मेमन ने जो इंकशाफात किए हैं वो आपके तकरीबन पाकिस्तान के हर आदमी को पता चल चुका है। मसलन एक तो इमरान खान का ज़ोर था कि नवाज़ शरीफ पर केस करो, मरीम पर केस करो, शहबाज शरीफ पर केस करो, हमज़ा पर करो, सलमान शहबाज पर करो, फ़लाँ पर करो, फ़लाँ पर करो, आसन इकबाल को पकड़ो, फ़लाँ पर गद्दारी का मुकदमा करो। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर भी मुकदमा करने का हुक्म दिया। इन इंकशाफात के अलावा कुछ मज़ेदार बातें भी सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि इमरान खान की शख्सियत क्या है। मसलन एक तो वो लतीफ़ी की हद तक बात मशहूर हो गई है कि इमरान खान ने कहा बशीर मेमन को कि देखो वफ़ादारी इस तरह होती है कि मैंने जावेद इकबाल को कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करो, तो उसने अगले दिन गिरफ़्तार कर लिया। तो इसमें खैर बरसबील तज़किरा बात यह है कि बशीर मेमन की कोई वीडियो इमरान खान के पास नहीं है। जावेद इकबाल की तो मजबूरी है, उसकी कई वीडियोज़ इमरान खान के पास है। तो ज़ाहिर है अगर वो वफ़ादारी नहीं निभाएगा
تو کوئی نہ کوئی اور ویڈیو لیک ہو جائے گی اور پھر وہ بیچارہ جو پہلے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، بہت کم پبلک میں آتا ہے، تو مزید اسے ہائبرنیشن میں جانا پڑے گا۔ تو جاوید اقبال کی تو مجبوری ہے، وہ تو جس کو عمران خان کہے گا پکڑو وہ پکڑ لے گا۔ جاوید لطیف کو بھی ایک اور محکمے کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو آصف اقبال کی گرفتاری کی بھی بات چل رہی ہے۔ دوسری مزیدار بات جو کی وہ یہ تھی کہ تو عمران خان نے کہا ان کو، بشیر میمن کو، کہ سعودی عرب میں جا کر دیکھو وہاں بادشاہ پر تنقید کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے، وہی حشر یہاں مجھ پر تنقید کرنے والوں کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ جلالت مآب قسم کی سوچ ہے کہ میں تنقید سے بالا تر ہوں، اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے ابھی 5 دن پہلے تقریر میں کہا کہ یہ جلسے جلوسوں اور فرانس کے سفیر کو دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، فرانس جو ہے وہ آزادی اظہار پر عمل کرتا رہے گا۔ یعنی عمران خان کے خیال میں توہین رسالت جو ہے وہ آزادی اظہار کے ضمن میں آتی ہے، اور عمران خان پر تنقید جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے جو بھی کرے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے یا مار دیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ سعودی عرب میں ایسے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات سچ ہو، لیکن اس کی خواہش یہی ہے کہ جو مجھ پر تنقید کرے اسے میکسیمم پنشمنٹ دی جائے اور نشان عبرت بنا دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ سوچ ہے، اس سوچ والا وزیر اعظم پاکستان اور ہندوستان بر صغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر تنقید کرے اس کا حشر نشر کر دیا جائے۔ کھلے الفاظ میں اس نے بشیر میمن سے یہ بات کی، اور اس بات کی تردید عمران خان کو کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بشیر میمن کے سچ ہے، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف تردید سے کام نہیں چلے گا۔ بات وہی ہے جس کا مطالبہ مریم نواز نے کیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے، اور یہ مسئلہ حکومتی وزیروں کے بیانات سے اور ٹی وی پروگرام کرنے سے حل نہیں ہوگا۔ یہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ پھوٹے گا، اور کئی دن تک تماشا، مسلسل آنے والے دنوں میں تماشا لگتا رہے گا جب تک یہ کمیشن نہیں بن سکتا اور نہیں بن جاتا اور معاملات کسی طرف ٹھکانے نہیں لگ جاتے۔ ناظرین، دوسرا مسئلہ کشمیر پر ہے۔ مریم نواز نے بالکل غیر متوقع طور پر ایک بیان دیا، کیونکہ غیر متوقع اس لیے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مریم نواز ٹون ڈاؤن ہو گئی ہیں اور وہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گی جو حکومت کے لیے یا اس کے سرپرستوں کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہو۔ مریم نواز نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، اور اس کی تائید مولانا فضل الرحمان نے بھی کی، اور کہا کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے اور کشمیریوں کو بھارت کے سامنے ڈال دیا گیا ہاتھ پاؤں باندھ کے۔ تو یہ دو بڑے لیڈروں کے بیانات ہیں، کوئی معمولی چھوٹی اپوزیشن پارٹیوں کے بیانات نہیں ہیں۔ پاکستان کی دو سب سے بڑی پارٹیوں میں JUI بہرحال تیسرے یا چوتھے نمبر پر تو آتی ہے، تو دو بڑی پارٹیوں کے ذمہ دار لیڈروں کے بیانات ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کیا کیا جائے گا، کیا کوئی حمود الرحمان کمیشن بنے گا؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 23 جولائی 2019 کو، یعنی آج سے 2 سال پہلے، جب عمران خان نے واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، اور باہر آ کر اس نے پاکستان آ کر یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، تو بہت سے لوگوں کا ماتھا اس وقت ٹھنکا تھا اور انہیں الجھن ہوئی تھی کہ یہ کون سا ورلڈ کپ وہاں سے جیت کر آیا ہے، کیونکہ ٹرمپ سے ملاقات میں کسی معاہدے کی خبر نہیں تھی، کوئی پاکستان کی بہت بھاری امداد ہونے کی بھی کوئی خوشخبری نہیں تھی، اور کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا جسے بریک تھرو کہا جا سکے اور کوئی مائل سٹون قسم کا پاکستان کے لیے فائدہ مند سودا کہا جا سکے۔ تو پھر وہ کیا تھا جس کو عمران خان نے ورلڈ کپ جیت کر لانے کے مترادف قرار دیا؟ تو معاملہ اسی دن ہی لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ وہاں گڑبڑ ہوئی ہے، اور بہرحال 2-3 دن کے بعد ہی یہ قیاس آرائیاں ہونے لگیں کہ کشمیر بیچ دیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ قیاس آرائیاں کوئی کسی علم نجوم کے بل پر نہیں کی جاتی، بلکہ سفارتی حلقوں سے جو خبر چھن چھن کر تاثرات باہر آتے ہیں ان سے لوگ پھر مطلب اخذ کرتے ہیں، اور سفارتی حلقے یہ امریکہ کے بھی تھے اور پاکستان کے بھی تھے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور چند ہی دنوں کے بعد جب پھر بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو انیکس کر لیا اور وہ آئینی شق بھی ختم کر لی، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت قائم تھی کہ بھارت کا کوئی شہری وہاں آ کر جائیداد اور رہائشی حقوق نہیں خرید سکتا تھا، کیونکہ اس شق کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کا جو تشخص ہے وہ قائم ہے اور وہاں کشمیری مسلمانوں کی میجارٹی ہے۔ تو اس شق کے ختم ہونے کے بعد
वहाँ ख़रीदारी का सिलसिला کھول دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 80-90 لاکھ کی جو کشمیری مسلمانوں کی آبادی ہے وہ بتدریج اقلیت میں جانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب 15-20-30 لاکھ بھی اگر ہندوستان سے غیر کشمیری غیر مسلم وہاں آ کر آباد ہو گئے اور وہاں انہیں شہری حقوق مل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو میجارٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہاں مقبوضہ کشمیر ایک ہندو اسٹیٹ بن جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی مسئلے پر، کسی مرحلے پر، اگر فرض کیجیے اگر بھارت پر دباؤ پڑتا ہے کہ وہ رائے شماری کرائے اور ریفرینڈم کرائے، جس طرح کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مطالبہ ہے، تو وہ بھارت کو اس سے جھجک نہیں ہوگی، کیونکہ میجارٹی پھر بھارت میں رہنے پر ترجیح دے گی۔ اس طرح گویا کہ بھارت نے کشمیر کا مسئلہ اپنے فیور میں کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ تو اس کو کشمیر پر سودے بازی کہا جاتا ہے، کشمیر فروخت کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان نے اس مسئلے پر کوئی احتجاج نہیں کیا جس طرح کا احتجاج کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایک قسم کی خاموشی، نیم رضامندی والا مسئلہ تھا۔ صرف یہ تھا کہ بیانات ضرور آتے رہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی تک لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے، ان کی اصولی حمایت کرتے رہیں گے، ان کے حق میں 5 منٹ کی خاموشی کا اور زنجیر بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا، لیکن پھر دن بدن یہ بات کھلتی گئی کہ کشمیر کے مسئلے پر معاملات طے ہو چکے ہیں، اور اب بھی جو بیانات آ رہے ہیں ان سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں کہ گلگت آزاد کشمیر ہمارا، مقبوضہ کشمیر تمہارا۔ تو یہ ہے کشمیر کی حقیقت، جس کو اب ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کا جو بیانات آئے ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور یہ مسئلہ بھی بشیر میمن کے مسئلے کے پیرالل چلے گا، اور آنے والے دنوں میں اس کی شکل بھی کافی سنگین ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے پر قومی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، نہ کہ منتخب صحافیوں کو بلا کر انہیں صورتحال بتائیں، کیونکہ یہ مسئلہ صحافیوں کو بلا کر پیش کرنے سے قوم کا اعتماد حاصل نہیں ہو جائے گا، یہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تو کشمیر کی صورتحال تھی، اور اس میں ایک آخری فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کشمیر کاز کی سب سے بڑی چیمپئن جو رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اور وہ اس کشمیر پر مبینہ سودے بازی کے معاملے پر ابھی تک خاموش ہے، اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اس مسئلے پر خاموشی توڑنی چاہیے اور کچھ بات کرنی چاہیے، تاکہ اہل وطن کے دلوں میں جو پریشانی اور الجھن اور اضطراب پایا جاتا ہے اس کو کوئی تسکین ہو، یا ان کے سامنے کو واضح شکل پیش آئے۔ یہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہے اس مسئلے میں، کیونکہ وہ کشمیر کاز میں براہ راست ملوث رہی ہے، اور اس کے سینکڑوں کارکن ان کے مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ ماضی کی بات ہے، اب تو جہاد کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان کی سرزمین کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور کراس بارڈر ٹیررزم کیا ہے؟ یہی جہاد کشمیر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔